بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ورش کے اصول کا ایک اجمالی خاکہ۔ بین الصورتین میں سکتہ، وصل اور فصل تینوں وجہیں مد متصل، مد منفصل، مد لازم میں طول کرتے ہیں۔ مد بدل میں قصر، توسط، طول تینوں وجہیں جائز ہے۔ میم جمع کے بعد حمزہ قطعی آ جائے تو صلہ مع طول کرتے ہیں۔ لین واوی، لین یائی کے بعد حمزہ آ جائے تو توسط اور طول دونوں وجہیں جائز ہے۔ حمزتین فی کلمتین کی صورت میں دونوں حمزہ مفتوح ہوں تو تسہیل محض اور ابدال بالالف دونوں وجہیں جائز ہے۔ مفتوح مع المکسور یا مفتوح مع المضموم ہو تو تسہیل کل یا تسہیل کل واو کرتے ہیں۔ حمزتین متفقتین فی کلمتین کی صورت میں حمزہ اولیٰ کو بالتحقیق اور حمزہ ثانیہ میں تسہیل ثانیہ اور ابدال ثانیہ دونوں وجہیں جائز ہے۔ اگر حمزہ مبدلہ کے بعد حرف صحیح ساکن یا حرف مشدد ہو تو الف مبدلہ اور یائے مبدلہ میں مد لازم کرتے ہیں، اور اگر حمزہ مبدلہ کے بعد حرف متحرک ہو تو الف مبدلہ یا یائے مبدلہ یا واو مبدلہ میں صرف قصر کرتے ہیں۔ حمزتین مختلفتین فی کلمتین کی صورت میں اہل سما کا ایک اصول ہے، لہذا قالون کے اصول کو دیکھ لیا جائے۔ حمزہ منفردہ ساکنہ فا کلمہ میں ہو تو اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق حرف مد سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے یؤمنون سے یؤمنون، تأمدون سے تامدون۔ حمزہ منفردہ متحرکہ مفتوحہ فا کلمہ میں بعد ضمہ ہو تو واو سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے مؤجلہ سے موجلہ۔ مفصول خاص اور مفصول عام میں نقل حرکت کرتے ہیں، جیسے قد افلح سے قد افلح، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى سے وَإِذَا خَلَا وِلَا، اور الارضی سے لرضی۔ لام مفتوحہ کو بالتغلیظ پڑھتے ہیں جبکہ وہ صاد، طا، وا کے بعد آئے، جیسے الصلاۃ، الطلاق، ظلموا۔ اگر ان حروف مذکورہ اور لام کے درمیان الف فاصل آ جائے یا لام پر وقف کر دیا جائے تو بالخلف پڑھتے ہیں، البتہ تغلیظ افضل ہے، جیسے قول، یوصل۔ ان تمام الف میں جن کے بعد راء مکسورہ ہو، جیسے ابصارہم، اور ان تمام الفات میں جو بین الرائین یعنی دو راء کے درمیان واقع ہو، جیسے ابرار، تو ان الفات میں تقلیل کرتے ہیں۔ ذوات الراء جیسے بشرا اور کافرین، الکافرین میں تقلیل کرتے ہیں۔ راء کے بعد ہم حرف متحرک ہو، راء کے بعد حرف متحرک ہو تو راء اور حمزہ دونوں میں تقلیل کرتے ہیں، جیسے راء کوکبا۔ ذوات الیا میں تقلیل بالخلف کرتے ہیں، مگر 11 صورتوں کے فواصل میں بلا خلاف تقلیل کرتے ہیں۔ وہ صورتیں طٰہٰ، نجم، معارج، قیامہ، نازعات، عبس، اعلیٰ، شمس، لیل، ضحیٰ اور علق، جبکہ یہ فواصل ہائے ضمیر مؤنث کے ساتھ نہ ہو۔ ضحیٰ اگر ہوں تو ضحیہا تو بالخلف تقلیل کرتے ہیں۔ ذوات الیا اور مد بدل ایک آیت میں جمع ہو جائیں تو تربیع کرتے ہیں، یعنی ذوات الیا میں فتح، مد بدل میں قصر اور طول، پھر ذوات الیا میں تقلیل، مد بدل میں توسط اور طول کرتے ہیں۔ یہ ترتیب اس وقت ہوتی ہے جبکہ ذوات الیا مقدم اور مد بدل مؤخر ہو، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو، یعنی ذوات الیا مؤخر ہو اور مد بدل مقدم ہو، تو قصر مع الفتح
اور توسط مع تقلیل، طول مع فتح اور طول مع تقلیل کرتے ہیں، جیسے وما اوتی موسیٰ۔ مد لین کے ساتھ مد بدل ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں تو تربی یعنی قصر مع تثلیث اور توسط مع توسط کرتے ہیں، جیسے سوآتہما میں۔ اگر مد لین کے ساتھ مد بدل دو کلموں میں جمع ہو جائیں تو تثلیث مع توسط اور طول مع طول کرتے ہیں، جیسے اس جگہ میں آتیتموہن شیئن۔ آتیتموہن پہلا کلمہ ہے، شیئن دوسرا کلمہ ہے۔ آتی، یہ آتی میں بدل مقدم ہے اور شیئن میں لین مؤخر ہے۔ النبیو کو النبیو حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سیئت میں اشمام بالضم کرتے ہیں۔ یہ کلمات تقلیل سے مستثنی ہے۔ مروات، مرواتی، مشکاتن، الربا او کلاہما، الناس، آذانہم، آذاننا، طغیانہم، بارئکم، الباری، سارعوا، یسارعون، نسارع، انصاری، الحواری، الجواری۔ اسی طرح امام حمزہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے افعال عشرہ بھی تقلیل سے مستثنی ہیں، جو ان کے اصول کے وقت بتائے جائیں گے۔ ترقیق را کے قاعدے سے مندرجہ ذیل 6 قسم کے کلمات مستثنی ہیں، یعنی ان میں را پر ہوگی نہ کہ باریک پڑھی جائے گی۔ نمبر 1، را سے پہلے کسرہ متصلہ لازمہ نہ ہو، جیسے بربہم۔ نمبر 2، را کے بعد حرف مستعلیہ ہو، جیسے صراط، را کے بعد طا ہے۔ نمبر 3، کسرہ اور را کے درمیان خا کے علاوہ کوئی حرف مستعلیہ فاصل ہو، جیسے اس وہم۔ نمبر 4، کلمات عجمیہ میں سے ہو، جیسے ابراہیم، اسرائیل، ارم ذات وغیرہ۔ نمبر 5، ایک کلمہ میں را مکرر ہو، جیسے فراراً، اسراراً وغیرہ۔ نمبر 6، جو کلمہ فعلاً کے وزن پر ہو تو را میں بالخلف ترقیق ہوگی، مثلا ذکراً، سحراً، اور کلمہ حیران میں بھی ترقیق بالخلف ہے۔ جب دو مختلف الحرکت حمزے دو کلموں میں بغیر فصل کے جمع ہوں تو قرآن شریف میں واقع شدہ 5 صورتوں کے 3 احکام ہیں، اور وہ اہل سما کے لیے ہیں، یعنی مدنی، مکی، بصری کے لیے خاص ہے۔ جب مدنی کہا جائے تو قالون، ورش دونوں مراد ہوں گے۔ مکی کہا جائے تو بزی، قنبل دونوں مراد ہوں گے، اور بصری کہا جائے تو دوری اور سوسی دونوں مراد ہوں گے۔ مراد اصل میں جب کہا جائے تو یہ سمجھیں کہ مدنی یعنی قالون اور ورش دونوں کا اصول ایک ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پہلا ضابطہ تھا مفتوح مع المکسور، مفتوح مع المضموم۔ دوسرا، جیسے حتی تفیء الی، جاء امۃ، ان دونوں صورتوں میں تسہیل ثانیہ ہے۔ نمبر 3، مضموم مع المفتوح۔ نمبر 4، مکسور مع المفتوح، جیسے نشاء اصبناہم، من السماء اوئتنا۔ ان دونوں صورتوں میں، یعنی تیسری اور چوتھی صورت میں، ان دونوں صورتوں میں اول میں ابدال ثانیہ بالواو اور دوسرے میں ابدال ثانیہ بالیا ہے۔ نمبر 5، حمزہ مضموم مع المکسور ہو، جیسے یشاء الی، اس میں تسہیل اور ابدال دونوں وجہ ہیں اہل سما کے لیے۔ قالون کے اصول کے وقت اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔
لہٰذا قانون کے اصول سے رجوع کر لیا جائے۔ قانون کے اصول کی طرف آپ رجوع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہاں پر حمزتین مختلفتین فی کلمتین کی صورت آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ یائے اضافت اور یائے زوائد کے احکام انشاءاللہ العزیز بعد میں بتائے جائیں گے۔ یائے اضافت اور یائے زوائد کے احکام بالتفصیل قانون کے اصول میں بتائے جا چکے ہیں، اسی کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ فقط والسلام، محمد شمیم رضوی، خطیب و امام، جامع مسجد لوہردگہ۔